نو مام، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ کو پتہ ہے ڈیڈی نے مجھے رات میں پن لینڈ کی سیر کروائی اور بہت سارے ٹائز دلائے اور راستے سے آئس کریم بھی دلوائی تھی۔ ڈیڈی بتائے نا مام کو۔ بانی نے اپنے ننھے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر اپنی روٹین گنوا ڈالی اور رات کو آئس کریم کے نام پر کشف نے حیرت سے مراد کی طرف دیکھا جو دانتوں تلے زبان دبا کر اپنی شامت دیکھ رہا تھا۔ مراد، یہ بانی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ سے میں نے کئی بار بولا ہے اسے رات میں آئس کریم مت کھلایا کرے، بہت جلدی بیمار پڑ جاتی ہے یہ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ ڈاکٹر بنے تو بنے کیسے؟ کشف مزید تبھی جب مراد نے کوئی جواب نہ دیا اور بانی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ مراد، ایک بار میں واپس آ گئی تو آپ کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤں گی۔ کیا کوئی اتنی چھوٹی بچی کو؟ بانی، اپنی مام سے بول دو، ڈیڈی ان سے ناراض ہے۔ مراد نے بانی کو کس کر کے ناراضگی جتائی۔ یس مام، ڈیڈی بھی ناراض ہے اور میں بھی، ہے نا ڈیڈی؟ اپنا چھوٹا سا ہاتھ مراد کی طرف بڑھا کر ہائے پائے کر کے میلو دور بیٹی کشف کو زچ کیا۔ اوکے پائن، آپ باپ بیٹی رہے ناراض، میں بھی واپس نہیں آؤں گی۔ ارے رکو بیگم۔ بانی بیٹا اپنا اور اپنے ڈیڈی کا خیال رکھنا۔ بغیر مراد کی سنے اس نے فون بند کر دیا اور ہنستے ہوئے کاپی کا مگ لبوں سے لگایا، لیکن اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ پلٹی اور چونک گئی۔ ذوحان کو گھر سے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ گھر سے نفیسہ بیگم نے بھی کئی بار اسے فون کیا لیکن فون بند رہا۔ نفیسہ بیگم کو اپنے کہے پر شرمندگی تھی۔ جو کچھ انہوں نے ذوحان سے کہا تھا انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ تو انہیں کبھی سوتیلا سمجھا ہی نہیں تھا، پھر کیسے وہ یہ سب کہہ گئی؟ دوسری طرف روحی نے تو ذوحان کو ایک کال تک نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ذوحان ابھی غصے میں ہے، اسے وقت دے رہی تھی، شاید وہ حالات کو سمجھ کر کوئی فیصلہ کر پائے۔ ان 3 دنوں میں وہ خود بھی تو بے چین تھی۔ برہان سے رابطہ کر کے وہ ذوحان کے متعلق پوچھ لیتی۔ ذوحان شہر سے باہر تھا۔ برہان کے بتانے پر وہ تھوڑا ریلیکس ہو گئی تھی۔ روحی کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا شکر بھی تھا کہ کوئی اور نہیں تھا۔ روحی، آپ یہاں؟ میرا مطلب یہاں یوں اچانک کیسے؟ اور مسٹر ذوحان؟ کشف نے خود کو نارمل کر کے پوچھا۔ وہ میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ ذوحان شہر سے باہر ہے اسی لیے اکیلی آ گئی۔ وہ اچھا کیا آپ آئی، بہت خوشی ہوئی۔ چلے پھر اندر چلتے ہیں، یہاں لان میں سردی ہو رہی ہے۔ کشف نے روحی کو آگے بڑھ کر اندر بڑھنے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ روحی کی نظروں کا زاویہ سمجھ گئی تھی۔ فی الحال وہ ٹال رہی تھی۔ روحی کو لے کر گھر کے اندرونی حصے میں آ گئی، اسے لاؤنج میں بٹھا کر خود چائے لینے چلی گئی۔ روحی کے ذہن میں کشف کا ایسے مشکوک بن کر بولنا اور اسے سامنے دیکھ کر گڑبڑا جانا، یہ سارے سوالات ایک ایک کر کے آگے آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں چائے بھی لا چکی تھی اور روحی کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کشف، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ روحی نے آخر وہ بولنے کی ہمت کر ہی لی جس کے لیے وہ آئی تھی، اور ایسے میں کشف کے موبائل پہ جو وہ دیکھ چکی تھی پھر کیسے چپ رہی تھی۔ جی پوچھے، کشف نے مؤدبانہ طریقے سے کہا۔ آپ ابھی کس سے بات کر رہی تھی؟ روحی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کشف کو اندازہ ہی ہو چکا تھا کہ روحی کچھ نہ کچھ تو دیکھ ہی چکی ہے، پھر کیسا چھپانا جب وہ پوچھ ہی چکی تھی۔ میرے ہسبینڈ مراد اور بیٹی بانی، انہی سے بات کر رہی تھی۔ لیکن وہ آپ کی شادی کب؟ 3 سال ہو گئے ہیں، کشف نے نرمی سے جواب دیا۔ اب آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ وہ بچی تو 3 سال کی نہیں تھی، ہے نا؟ اس نے روحی کے الجھے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیونکہ وہ میری آپ ہی کی بیٹی ہے، میری فضا کی بیٹی بانی۔ کشف نے اب مزید چھپانا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ تو بس ظالموں سے بانی کو بچانا چاہتی تھی، اور سامنے بیٹی تو اس کی ہمدرد تھی، تو اس سے کیسے چھپانا؟ بانی مطلب فضا اور شاہ نواز کی بیٹی؟ روحی نے حیرت زدہ سوال کیا، جس پہ کشف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کی اولاد زندہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری انفارمیشن کے مطابق فضا کا بیبی مردہ پیدا ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ فی الحال میں کچھ نہیں بتا سکتی، ہم کل کہیں باہر ملتے ہیں پھر آپ کو سب بتا دوں گی۔ کشف کو چونکہ آج پھر اپنی حویلی کا چکر لگانا تھا اور یہ جگہ بھی مناسب نہیں تھی، وہ اپنا ماضی کسی تیسرے کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وقتی طور پر ٹال دیا۔ کچھ دیر تو روحی وہی رہی، پھر الوداعی کلمات کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ روحی گھر پہنچی تو آج سب الٹ ہی تھا۔ دلاور صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے اور نفیسہ بیگم ان کے سامنے۔ آج وہ خاموشی تو نہیں تھی جو پچھلے 3 دن سے وہ دیکھ رہی تھی، وہ دونوں کچھ ضروری بات کر رہے تھے۔ روحی کا دل بیٹھنے لگا جب ان کے ہاتھ میں کسی قسم کے پیپر دیکھے، کہیں انم کے ڈائیورس پیپر۔ روحی وہ پیپرز دیکھ کر گڑبڑا گئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں اس کا موبائل تھا۔ اس کا ارادہ ذوحان کو کال کر کے سب بتانا تھا۔ اس نے تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ذوحان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ کمرے میں بالکل اس کے سامنے تھا اور لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔
ایک لمحے کے لیے تو روحی کو سکون نصیب ہوا، پھر وہی پیپرز یاد آئے تو اس کی جانب لپکی۔ ذوحان تم کہاں تھے 3 دن سے؟ روحی نے پریشانی سے پوچھا، لیکن ذوحان نے اگنور کر دیا۔ ذوحان وہ نیچے انکل ڈائیورس پیپر لائے ہیں، کہیں وہ انم کو۔ اس سے آگے وہ بول نہ سکی۔ ذوحان تم میری بات سن کیوں نہیں رہے؟ وہ نیچے بیٹھے ہیں، چلو اٹھو۔ روحی نے اسے خاموش پا کر کندھے سے جھنجھوڑا تو ذوحان نے غصے سے مٹھیاں بینچ لی اور ضبط کر لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوحان نے 2 ٹوک بات کہہ کر دوبارہ لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلانا شروع کی۔ کیسے پریشان نہیں ہوں، وہ تمہاری بہن ہے، تو میری دوست بھی ہے، روحی نے چیخ کر کہا تو ذوحان نے اپنا لیپ ٹاپ ٹپ سے بند کیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جب ایک بار کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہے تو مان لو کچھ نہیں ہے۔ ذوحان تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہہ سکتا ہوں، وہ لائے تھے پیپرز، جب میں گھر آیا تو وہ بھی تبھی آئے تھے، ذوحان نے ناگواری سے کہا۔ تو پھر تم اتنے اطمینان سے بیٹھے ہو، اگر کچھ ہو گیا؟ ذوحان انکل کو روکو جا کر۔ روحی ایک سانس میں بولتی ہوئی چیخ رہی تھی اور ذوحان تھا کہ پتھر کی طرح کوئی موومنٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اٹھو چلو میرے ساتھ، روحی نے اسے اپنے ساتھ کھینچا تو ذوحان نے پہلی فرصت میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائیورس نہیں لے رہے، ان کی شرط مان رہا ہوں میں، سمن سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے میں نے۔ روحی بے اختیار پیچھے کو پلٹی، مانو کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ تو گھبرائی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن ذوحان نے جو اب کہا شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ روحی نے اٹکتے ہوئے کہا، جو تم نے سنا۔ ذوحان نے کندھے اچکا کر کہا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ روحی نے بے یقینی سے اپنا سوال دہرایا۔ لڑکی جو تم نے سنا وہی کہا، میرا نہیں خیال تمہیں سنا نہ ہو، ذوحان نے بے فکری سے کہا۔ لیکن کل تک تو تم… روحی کی بات کو بیچ میں کاٹ کر وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے سوچا سمجھا جانا اور پھر فیصلہ کیا کہ روحی تم غلط نہیں تھی، تم نے صحیح کہا تھا، ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا چاہیے نہ کہ ان سے بھاگ جانا چاہیے، اور ویسے بھی جو رشتہ سمجھوتا بن کر جوڑتا ہے آخر اس سے پھر امیدیں کیسی، ہے نا؟ تم نے ہی کہا تھا، جو بالکل درست تھا، بس میں ہی پاگل پن کرنے جا رہا تھا۔ وہ بڑے دڑلے سے بغیر کسی کا تاثر دیے گمبھیر سرگوشی کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں ہی کچھ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آج وہاں کچھ نہیں تھا۔ پہلے تو مجھے غصہ بہت آیا کہ ایسے کیسے سب لوگ مل کر مجھے فورس کر سکتے ہیں، تایا جان کے ساتھ ساتھ امی بھی، اور ہاں تم بھی تو تھی نا۔ روحی کے نام کو وہ طنزیہ طور پر استعمال میں لایا۔ ذوحان میں نے تو بس انم کے لیے اور… سمجھ سکتا ہوں، تم اپنی جگہ صحیح ہو روحی، تم نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ اب وہ بغیر اس کی مزید کچھ سنے واپس پلٹا اور لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کر وہاں سے گاڑی کی کیز اور والیٹ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ مجھے کچھ کام ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا، کہہ کر وہ بغیر اسے دیکھے ہی نکل گیا، اور وہ تھی کہ پیچھے جامد ہو چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو وہ کہہ کر گیا تھا، آخر کیوں اسے یہ جھوٹ نہیں لگا، کیوں مذاق نہیں لگا، کیونکہ جب وہ اس کے الفاظ سمجھنے سے قاصر ہوئی تھی تو اس کی آنکھیں پڑنے لگی تھی، لیکن آج تو اسے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، خالی نظریں۔ لیکن کل تک تو وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا، تو آج گھر آ کر بغیر کوئی مسئلہ کیے ذوحان نے ہاں کر دی۔ کیا ہوا کہ اس نے ہاں کر دی؟ وہ ابھی بھی اپنی گہری سوچوں میں گم تھی، اور اب یقین کرنا تو اور بھی مشکل تھا جو ذوحان نے کہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل ایک سیکنڈ کے لیے بلینک ہوا، اسے ایک میسج موصول ہوا۔ غائب دماغی میں اس نے میسج پڑھا، مجھے دیر ہو سکتی ہے، تم انتظار مت کرنا، میں آ جاؤں گا، اور کل ہمیں کشف سے ملنے جانا ہے، اوکے۔ ذوحان کا میسج پڑھ کر اس نے بغیر رپلائی کیے ہی فون رکھ دیا، کیونکہ ابھی کے لیے اسے ذوحان کے فیصلے پر غور کرنا تھا۔ لان میں رکھی گول میز کے گرد 3 کرسیاں سیٹ تھی، جن میں سے ایک پہ وہ براجما تھا، اور سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہ دھوئیں کو لگاتار فضا میں چھوڑ رہا تھا۔ وہ اپنی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا جب ایک گارڈ اس کے پاس آیا اور اس نے ایک خالی نظر اس پہ ڈالی۔ شاہ جی گیٹ پہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، کسی ہم کام کے سلسلے میں آیا ہے، اس نے سامنے بیٹھے شاہ نواز کو مؤدب انداز میں کہا۔ اسے بولو ڈیرے پہ آئے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمیں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، جاؤ اسے بول دو۔ لیکن شاہ جی وہ کہہ رہا ہے آپ سے ملنے آیا ہے اور ملنا ضروری بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا اسے بول دو ڈیرے پہ آ کر ملے۔ وہ غصے سے بولا اور سامنے کھڑا وجود کانپ سا گیا۔ مزید کچھ کہنے سے بہتر اس نے اپنی شامت سے پناہ مانگی اور سرخم کر کے واپس ہی مڑا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بھیج دو میرے پاس۔ شاہ نواز کے حکم پر وہ گیٹ کی جانب گیا اور وہاں سے کسی کو اندر آنے کا بول کر پورچ کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے وہ شخص موجود تھا جو دکھنے میں 40 کے لگ بھگ تھا، اور اپنے ہاتھ میں پکڑی چین کو گھماتا ہوا شاہ نواز کے کہنے سے پہلے ہی اس کے سامنے والی کرسی پر براجما ہو گیا، اور شاہ نواز کا انداز بھی یہی بتا رہا تھا کہ وہ اس شخص کو پہچانتا تھا۔ تو تمہیں وقت مل گیا مجھ سے ملنے کا سلمان،
शाहनवाज ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा तो सामने बैठा शख्स भी मुस्कुराया। बस आपके दिए काम को निपटा रहा था सरकार, उसने फिर खुशगवार अंदाज से कहा। यार ये सरकार तो नहीं बोलो, बहुत पुराना वास्ता है तुमसे, फिर ये तकलीफ कैसा भाई? बात तो ठीक है सरकार, लेकिन हम ठहरे आपके पुराने वफादार, और ना तो पहले हमारी मजाल थी आपके साथ बेतकल्लफ होने की, और ना ही आज है। सलमान की बात पर खिलकर हंस दिया। अच्छा बोलो आज किस सिलसिले में आना हुआ? सरकार आपने जो काम दिया था मैं कर चुका हूँ, लेकिन शाहनवाज ने आंखें सुकेड़ कर पूछा। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने हर जरिए को इस्तेमाल में लाते हुए पता करवा लिया है, और मेरी इतला के मुताबिक कशफ शाह पिछले 7 साल से दुबई में ही थी, बिल्कुल अकेली और छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रही थी। लेकिन उस लड़के के बारे में क्या पता चला जो उसके साथ था, जो कशफ का मंगेतर उसके साथ था? सरकार उसका नाम बुरहान शिराजी है, इस्लामाबाद का ही रहने वाला है। सरपरस्त तो कोई नहीं है, एक खातून ने पाला था, लेकिन कुछ अरसा कबल उनका इंतकाल हो चुका था, और 1 साल पहले ही बुरहान शिराजी इस शहर में आया था और अपने खास दोस्त के साथ पार्टनरशिप की 25% शेयर्स का मालिक है वो मीर इंडस्ट्रीज़ में। एक सांस में बताकर वो अब खामोश हो गया, लेकिन मीर इंडस्ट्री का नाम सुनकर तो शाहनवाज हक्का बक्का रह गया। सलमान उसके दोस्त का नाम जुहान मीर है क्या? सवाल पूछे जाने पर सलमान ने इस बात में गर्दन हिला दी। वो तो ये बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कशफ और बुरहान शिराजी एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सरकार ये तो राज़ नियाज़ की बातें हैं, इनसे भला मीर का क्या लेना देना? होगा कोई चक्कर वक्कर, लेकिन इतना तो पक्का है वो लड़का उसी का मंगेतर ही है। सलमान ने अपनी तरफ से बात ख़त्म करके सुकून से पीछे टेक लगा ली और शाहनवाज के चेहरे के रंगों को बगौर देखने लगा, जो किसी सोच में मुब्तला था। खबीस इंसान। सलमान ने दिल ही दिल में उसे बहुत इज्जत से नवाजा। कुछ सोचने के बाद शाह फिर बोला, सलमान तुम बुरहान शिराजी के ऑफिस एक पैगाम भिजवाओ और उसे कल खाने की दावत दो यहाँ मेरे घर पे। जो हुक्म सरकार, अब मुझे इजाज़त दे। सलमान ने खड़े होकर इजाज़त मांगी, जिस पे शाहनवाज ने सर हिलाकर इजाज़त दी और वो भी वहाँ से चला गया। सारी कड़ियाँ जोड़ो तो इस सब का ताल्लुक तो तुमसे जोड़ा है फिज़ा। तुमने मरने के बाद भी मेरी सांसें बहाल ना होने दी। पहले अपने शहर में जकड़े रखा, अब एक डर। अपनी सोचों में वो फिज़ा को मुखातिब कर रहा था, जिसे वो आज भी हर बार की तरह जहर उगल कर ही याद करता था और कर भी रहा था। ऑफिस चेयर पे बैठा वो बड़ी फुर्सत से अपने मोबाइल को देख रहा था। किसी के कॉल का इंतज़ार उसे पिछले 1 घंटे से था, यहाँ तक कि अपने सामने बैठे बुरहान तक को परामोश किए बैठा था। यार जुहान, मैं यहाँ कब से बैठा हूँ और तू है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। जुहान था कि फिर भी कुछ ना बोला और सामने बैठा बुरहान उगता हटका इस कदर शिकार हुआ कि अपनी सीट से उठकर आगे को लपका ही था कि जुहान का फ़ोन रिंग करने लगा। अब ज़रा चुप कर रहना तुम। जुहान ने उसे उंगली के इशारे से चुप रहने को कहा और फ़ोन को कान से लगाया। बुरहान का तो खून ही होश हो गया और मुँह घसोर कर वापस बैठना पड़ा। जी बोलिए, कैसी रही मुलाकात? जुहान ने रिसीव करते ही पहला सवाल किया और दूसरी तरफ से जवाब मौसूल होने पर फातिहाना मुस्कुराहट की ली थी। वेरी गुड सलमान साहिब, आपने मेरी हेल्प की है, इसका इनाम अब तक पहुंच जाएगा। अरे नहीं जुहान साहिब, कैसी बातें करते हैं, मुझे बख्शिश नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी वाइफ का एक एहसान उतारना चाहता था जो उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझ पे किया था। अगर वो उस दिन मेरे सामने ना आती तो शायद वो गोली मुझे ही लगती, लेकिन आपकी वाइफ ने मुझे बचाया, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब वो किसी मुश्किल में है तो मैं भी मदद करूं। और वैसे भी सरकार से मेरा मतलब शाहनवाज से हमारे इदारे के भी कई हिसाब बाकी हैं। देखा जाए तो मैं भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। खैर हिसाब तो बहुतों के चुकाने होंगे उसने, लेकिन एक बात, किसी को शक तो नहीं हुआ आप पर? नहीं सर जी, सलमान वलीद ने कच्ची गोलियां तोड़ी खेल रखी है। आपने जैसे बोला था मैंने बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन शाहनवाज को दी है। मेरे ख्याल से वो यकीन तो कर ही लेगा। बाकी सब ठीक है, अब आप ज़रा चौकन्ना रहिएगा। अगर अब उसने आपसे कोई कांटेक्ट की तभी आप मुझसे रब्ता करेंगे, वरना मत करें, आपके लिए ये अनसेफ नहीं होगा। कुछ देर मजीद बातों का सिलसिला चलता रहा था और बुरहान साहिब तो गलत इरादे के लिए बस कॉल बंद होने का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जुहान ने तो उसे मुकम्मल तौर पे फरामोश ही कर दिया था। जैसे ही कॉल बंद हुई तो उधर से बुरहान साहिब ने पेपर वेट उठाकर उसकी तरफ मारा, जो सीधा जुहान के कंधे के ऊपर की तरफ चेयर पे लगा। बुरहान, ये क्या बदतमीज़ी है? जुहान ने नासमझी से पूछा। ठहर जा, तुझे अभी बताता हूँ, कहते साथ ही वो उस पर झपटा और पेट में मुक्के रसीद करने शुरू कर दिए। मुझे कब से यहाँ बैठा रखा है तूने और ख़ुद फ़ोन पे लगा रहा। मुझे मुसलसल इग्नोर करके इतनी देर में तो मैंने 10 काम निपटा लेने थे। हर मौके के साथ वो बोलता, लेकिन जुहान तो हंसने का शुगल पूरा करते हुए मार कर रहा था, क्योंकि ये तो उनकी पुरानी आदत थी। जब भी थोड़ा सा चिढ़ जाता तो एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते थे, और आज बारी बुरहान की थी जो वो कर रहा था।
اچھا اب نہیں کرتا، مجھے چھوڑ تو صحیح، پھر میری بات تو سن لینا برہان۔ زوبیا کے بارے میں ہی سونے، اپنے آپ کو چھڑوانے میں وہ بول رہا تھا، اور آخری بات پر جا کر برہان کو بریک لگی تھی۔ گلا کنکارتا ہوا وہ واپس اپنی نشست پہ جا بیٹھا۔ زوہان کا کہا اس کی حرکت پہ بہت اونچا تھا۔ برہان تو تب کر رہ گیا، لیکن یہاں بات زوبیا کی ہونے جا رہی تھی، اسی لیے برداشت کرنا پڑا۔ زوہان تاکہ کہے پہ کہا لگائے جا رہا تھا۔ بول بھی دے یا میں تیرے دان توڑوں۔ برہان کی دھمکی سے کہا رک گیا، لیکن دانتوں میں دبی ہنسی تو کسی بھی وقت پڑ سکتی۔ فی الحال وہ سیریس انداز میں بولا اور برہان بھی متوجہ ہوا۔ تم ہے شاہ نواز کے ہاں ڈنر پہ جانا ہے؟ دو ٹوک کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس کے گھر مطلب جہازوں؟ ہاں اس میں کون سی بات ہے، چلا جاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ برہان نے اپنی طرف سے لاپرواہی کی ہو بداکاری کی، لیکن زوہان پھر بھی زوہان تھا۔ اس نے پھر جو بولا تو برہان کی بےتابی کو لاکھ ہی لگ گیا۔ تمہیں اپنے ساتھ کشف کو بھی لے جانا ہوگا، ایز اے کپل تم دونوں وہاں جاؤ گے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، وہ کیوں ساتھ آئے گی؟ تم شاید بھول رہے ہو، یہ صرف ایک ناٹک ہے۔ اب اس سب کو تم سیریس مت لو زوہان۔ دماغ میرا تو ٹھیک ہے، البتہ تمہارے ٹھکانے پہ نہیں لگتا۔ تمہیں میں نے کتنی بار بولا ہے، جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک تمہیں دنیا کے سامنے اسے اپنی منگیتر بنا کر رکھنا ہوگا، خاص کر شاہ نواز کے سامنے، انڈرسٹینڈ؟ زوہان نے اس بار سنجیدگی سے کہا تو برہان کے پاس چارہ ہی نہ بچا سوائے ہاں کرنے کے۔ ویسے یہ ڈرامہ کی وجہ یار، تو ویسے بھی تو شاہ کو نکیل ڈال سکتا تھا نا، پھر یہ کپل ڈرامہ کس لیے؟ برہان کی سن کر اس نے گہری سانس کھینچی اور بولا، کشف کی بانجی یعنی فضا شاہ نواز کی بیٹی بانی کی سیفٹی کے لیے اور کشف کو بحفاظت امریکہ تک پہنچانے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اتنا تو تم جانتے ہی ہو ایک اکیلی عورت کا ہمارے معاشرے میں کیا حال کیا جاتا ہے، لیکن کشف شادی شدہ ہے تو یہ ہم ابھی منظر پہ نہیں لا سکتے، کیونکہ اگر میں کشف کو تمہاری فیانسے نہ بناتا تو شاید اب تک اس کی سانسیں تک اکاڑ لی جاتی۔ لیکن زوہان اس کا شوہر، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں ڈاکٹر مراد علی خان۔ اس کا کیا؟ اگر اس کو پتہ چلا تو وہ بیچاری اس کی نظروں میں معیوب ہو جائے گی۔ زوہان جو پہلے ریس تھا اب ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رہیں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر مرد ایسا نہیں ہوتا، وہ سب جانتا ہے۔ کشف کی تکلیف سے وہ بخوبی واقف ہے، جو اتنے سالوں سے وہ گٹ گٹ کر جی رہی تھی۔ خیر اب اسے بھی سکون مل جائے گا۔ مراد تو یہاں آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے یقین دلا کر روک دیا اور وہاں بانی کی حفاظت کرنے کو بولا۔ اور ہاں یہ ڈاکٹر مراد علی خان ہمارے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھے تھے، شاید تمہیں یاد نہ ہو۔ تو تم یہ کس ختم کر رہے ہو؟ بہت جلد شاید تمہاری کل کی ملاقات ہمارے لیے سکسیس ہو جائے۔ ایک ہفتہ باقی ہے کشف کو یہاں سے جانے میں۔ ایک ہفتے بعد وہ واپس امریکہ چلی جائے گی، اور اس سے پہلے وہ انسان اپنے انجام کو پہنچے گا۔